السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 455، سورہ ہود، آیت 93 تا 95، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں۔ تم جلد ہی جان لوگے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں نہیں رہے تھے۔ سن لو، مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے ثمود ہلاک ہوئے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی، بلا شبہ میں، عامل، عمل کر رہا ہوں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، من، کون شخص ہے کہ یاتی، آتا ہے اس پر، عذاب، عذاب، یخزی، جو رسوا کرے گا اسے، ومن، اور کون ہے کہ ہوا وہ، کاذب، جھوٹا ہے، وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، رقیب، منتظر ہوں۔ ولما، اور جب، جاء، آیا، امرنا، ہمارا حکم یعنی عذاب، نجینا، تو ہم نے نجات دی، شعیباً، شعیب کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے تھے، معہو، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وَأَخَذَتْ، اور آ پکڑا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، ظالموا، ظلم کیا تھا، الصیحۃ، چیخ نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں،
جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کان گویا کہ لم یغنو نہ وہ رہے تھے، فیہا ان میں، الا آگاہ رہو، بعدن دوری ہے، لمدینہ مدین کے لیے، کما جیسے بعدت دور ہوئے تھے، سمود یعنی رحمت سے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، جناب شعیب علیہ السلام اور اہل مدین، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی پوجا کرنے کا کہا اور ماپ تول پورا کرنے کا کہا اور کمی اور نقص کرنے سے منع کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم باز نہ آئی، توحید کو اختیار نہ کیا، اور 2 نمبری کرنے سے وہ لوگ باز نہ آئے، اور بلکہ انہوں نے پیغمبر کو دھمکانا اور ڈرانا شروع کر دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے سخت لہجے میں کہا کہ تم جو عمل کرنا چاہتے ہو وہ عمل کرو، اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں، مطلب میں لا الہ الا اللہ کا پیروکار ہوں، اور میرے ذمے جو ڈیوٹی لگی ہے میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کا کام کرتا رہوں گا۔ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو، میں بھی اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پہ آتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام نے سخت الفاظ کے اندر اپنی قوم کو صاف صاف بتا دیا کہ جلد ہی تمہارے کالے کرتوتوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا زلزلے اور چیخ کی صورت میں، یہاں پر چیخ کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر زلزلے کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ شعراء کے اندر عذاب یوم الذلہ کا ذکر ہے، یعنی صاحبان کے دن والا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے اور چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ پہلے کیا ہوا؟ پہلے ایک بہت بڑی چنگھاڑ یا ایک سخت چیخ بلند ہوئی، اور پھر جب وہ چیخ بہت بلند ہو گئی تو ساتھ میں انتہائی شدید زلزلہ آیا، جس نے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور آج بھی مدین کے علاقے میں سینکڑوں میل تک جو پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں ان پر زلزلے کے آثار واضح ہیں کہ یہ مدین کے پہاڑ اس طرح پھٹے ہوئے ہیں کہ زلزلے نے ان کو بیچ بیچ میں سے پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو شعیب علیہ السلام کی یہ کافر اور مشرک قوم اور ماپ تول میں کمی کرنے والی قوم اور حسب ضرورت ڈاکہ مار لینے والی یہ قوم، اس قوم کو اللہ نے ایک سخت چیخ کے ذریعے ہلاک کیا۔ چیخ بلند ہوئی اور اس سے ہی متصل زلزلہ بھی برپا ہو گیا، اور یوں یہ قوم ہلاک ہوئی اور برباد ہوئی، اور ایک بھی ظالم اور کافر ہلاک ہونے سے نہ بچا۔ اور پھر یہ اپنے گھروں کے اندر گرے اور مرے پڑے تھے، اور منظر یہ تھا کہ کبھی یہاں یہ آباد ہوئے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین اور اسی طرح اصحاب الایکہ، کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ جس طرح کے ایک اور مقام پر اصحاب الایکہ کا ذکر آتا ہے، اور اللہ نے انہیں صاحبان کے دن والے عذاب کے تعلق سے ہلاک فرمایا کہ صاحبان کے دن والا عذاب۔ تو اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ نے ان کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور اصحاب الایکہ کے حوالے سے کہ جب جناب شعیب علیہ السلام نے اصحاب الایکہ سے کہا تو یہ ایک ہی قوم تھی، اور اس میں ایک درختوں کے جھنڈ کی پوجا کرنے والی، بعض نے کہا کہ 2 علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں،
اور قریب ہی مدین ہی کے علاقے میں رہنے والے تھی۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بھی مبعوث ہوئے اہل مدین کے، اور ساتھ والی قوم کی طرف بھی مبعوث ہوئے، اور انہیں بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور کم ماپنے تولنے سے منع کیا۔ یا یہ کہ اصحاب الایکہ بھی اہل مدین ہی تھے، تو جب ان کے درختوں کے جھنڈ کو پوجنے کی بات ہوئی تو وہاں بھائی کا ذکر کرنے کی بجائے کہا کہ اذ قال لهم شعیب، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اس طریقے پر ہلاک کیا کہ ایک سخت چیخ بلند ہوئی، اور پھر اس کے بعد زلزلہ آیا اور اللہ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا، اور اس آواز سے کافروں کے دل اور جگر پھٹ گئے، جو جہاں تھا وہیں پر پڑا رہ گیا، یعنی جو جہاں موجود تھا وہیں پر ہی وہ ہلاک ہوا۔ اور ان کو اس چیخ سے اس قدر اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ہارٹ اٹیک ہوا کہ ایک بھی ظالم بچ نہ پایا، اور سارے کے سارے کافر اور مشرک اور دو نمبریاں کرنے والے ہلاک ہوئے، اور ایسے کافروں کا نام و نشان مٹا کہ جیسے وہ کبھی یہاں آباد ہی نہ رہے ہوں، جیسے وہ یہاں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔